أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. یہ ایک ہے آیت مبارکہ سورہ توبہ کی 10واں سپارہ ہے، آیت نمبر 16۔ کیا اس گمان میں ہو ام کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، اور ابھی اللہ نے پہچان نہ کرائی ان کی جو تم میں سے جہاد کریں گے۔ جاہدو، یہ صیغہ جو ہے یہ بہت زیادہ یعنی کہنا چاہیے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بہت وسعت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بنائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اللہ کو معلوم ہے تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو، جو کچھ بھی کام کرتے ہو۔ ولیجا کا معنی پہلے سمجھ لیجیے، والا جا جالے جو وعدہ سے ہے، جس کا معنی داخل ہونا، یعنی دل کے اندر داخل ہو جانے والا قلبی دوست اور محبوب، جس کے سامنے آدمی اپنے دلی راز بھی رکھ دے۔ واحد یعنی ایک اور جمع دو، تو یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ صیغہ، یہ لفظ ولیجا۔ اور ولیجا اس شخص کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے دلی راز کہہ سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دلی راز آپ کس سے کہتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ اپنا سب کچھ کہہ دیتے ہیں اور اپنا ہلکے ہو جاتے ہیں، لیکن جس کو آپ رازدار بناتے ہیں، کسی کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، آپ کے مالک کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کس کو اپنا محرم راز بنایا ہے۔ بہرحال ادھر چلتے ہیں۔ ام حسبتم ان تترکوا، ترکا بھی بولتے ہیں نا اردو میں، ترکا ایک چھوڑا ہوا مال، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا مال جو بچ جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ترکا، یعنی وہ چھوڑ کر چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ام حسبتم ان تترکوا، تو اللہ تعالی تمہارے جو اعمال ہیں، تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہیں۔ وہ ظاہری اعمال جو کھلے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ دل کا حال بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس لیے اپنے اعمال درست کرو اور ان کے لیے نیت خالص اللہ کی رضا رکھو، کسی اور سے نہیں۔ لائک کر دینا، ٹھیک ہے، لائک کا بٹن دبا دینا، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے لائک کرنے سے کیا ہم لائک ہو جائیں گے کیا؟ لائک تو وہاں کروائیں جہاں کا لائک ہونا میٹر کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے لائک کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اور آپ تو بہت ساری غلط چیزوں کو، غلط باتوں کو بھی لائک کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا وہاں لائک ہو جائیں گے؟ جو مالک ہے اس کو تو معلوم ہے نا، تو وہاں لائک کرواؤ نا، جہاں کا لائک کرنا کام آئے گا۔ اس آیت مبارکہ میں ایک بہت اہم بات ہے، اس لیے میں نے صرف یہاں ایک ہی آیت تلاوت کی ہے۔ اہم بات کیا ہے؟ جب میں ایک آیت تلاوت کرتی ہوں تو آپ سمجھ لیا کریں کہ بہت ہی اہم کوئی خاص بات ہے کہ ایک ہی آیت تلاوت ہوئی ہے یہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ ٹیسٹ کیوں لیتے ہیں، امتحان کیوں لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے ہی نہیں تم کو، ٹھیک ہے، ترکا، ہم تم کو چھوڑیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کھرے کھوٹے کو الگ نہیں کریں گے نا، تم کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ کیوں ٹیسٹ لے رہے ہیں؟ امتحان، جس کو ہم امتحان کہتے ہیں، ایگزام کہتے ہیں، کیوں لے رہے ہیں؟ ہم تو کمزور لوگ ہیں اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، ٹھیک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے، وہو بکل شیء علیم۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ کیوں لیتے ہیں؟ ہم کو کیوں ایسے نہیں چھوڑ دیتے، ایسے ہی کیوں جنت میں نہیں ڈال دیتے ہم کو؟ اور ہمیں پھر آپ جو ہے اللہ تعالیٰ آزمائش کی چکی میں کیوں وہاں پہ پیستے ہیں، آزمائش کی چکی سے کیوں گزارتے ہیں؟ ہم تو کمزور ہیں اور آپ غفور الرحیم ہیں، اور آپ کے قبضے میں بھی سب کچھ ہے۔ آپ چاہیں تو ہم کو ایسے ہی یوں ہی آرام سے دنیا میں بھی بہت آرام سے رکھیں اور آخرت میں بھی ہم کو جنت میں پہنچا دیں۔ آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں امتحان لیتے ہیں؟ امتحان کے مراحل سے بھی کیوں گزارتے ہیں؟ ہم تو اس لائق نہیں اللہ تعالیٰ، تو کیوں؟ تو وہ اس کی وجہ آج ہم جاننا چاہیں گے، ٹھیک ہے۔ حسیبہ صیغہ جو ہے یہ ایک تو آپ احتساب کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور ایک آپ یہ حساب کتاب کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، ایک آپ گمان اور خیال کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے؟ کیا تمہارا یہ گمان ہے؟ کیا تم نے ایسا سمجھ لیا ہے؟ ٹھیک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لوگوں کو آگاہ فرمایا ہے، تنبیہ کی ہے کہ بغیر آزمائش کے تم چھوڑے نہیں جاؤ گے. تم نے اگر ایسا خیال کر لیا ہے کہ بغیر آزمائش کے چھوڑ دیے جاؤ گے، امپاسبل ہے. ٹھیک ہے، تم نے غلط خیال کیا ہے. تمہارا جو تجزیہ ہے، انالیسس ہے، تم بالکل غلط، بالکل غلط. اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے. اچھا، ایک چیز پہلے ہم اللہ کی سنت کی طرف جانے سے پہلے ایک چیز ذرا اپنے ارد گرد، اپنے احوال، اپنے ماحول میں غور کر لیں. کسی امپلائی کو کسی کمپنی میں بطور ملازم رکھا جاتا ہے تو پہلے اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، انٹرویوز ہوتے ہیں جو اسے کلیئر کرنا ہوتا ہے. تو پھر اس سے پہلے رکھا جاتا ہے، اس کی ڈگریز دیکھی جاتی ہیں، کوالیفیکیشن دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بندہ کوالیفائڈ ہے نہیں ہے، ڈگری جعلی تو نہیں ہے، دیکھا جاتا ہے نا. سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر بھی ایک ٹیسٹ، دوسرا، پھر انٹرویو، پھر یہ، پھر وہ، پھر فلاں نے انٹرویو لیا، پہلا، دوسرا، تیسرا، پھر جا کر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ بھائی اس بندے نے یعنی ہمارے جو تقاضے ہیں یہ یعنی اس سے پورا اترتا ہے نہیں، یہ بندے نے اپنی ایبلٹی کی قابلیت دکھائی ہے کہ نہیں، یہ ہے ہمارے قابل کہ نہیں ہے. پھر آپ رکھتے ہیں نا، ایسے تو نہیں رکھتے. ادروائز آپ کہتے ہیں بھائی سوری. خیر، میں نے یہ تو بڑی بات کہہ دی امپلائی کی. اسکول میں جب بچے، بڑے اسکولوں میں آپ داخل کرتے ہیں تو ان بچوں کے بھی ٹیسٹ لیے جاتے ہیں. کہیں ایسا کوئی گودڑ اور گاؤدی بچہ تو نہیں آ گیا کہ جس کو ہم پورے سال پڑھائیں لیکن وہ الف کو یوں پڑھتا رہے، پڑھ ہی نہ سکے. ایسے بچے کو بھی آپ نہیں رکھتے اسکول میں. اسکولنگ جو سسٹم آپ کا ہے اس میں بھی آپ نہیں داخلہ دیتے اس کو. آپ کہتے ہیں نہیں، کوئی نہ کوئی ہیلا، کوئی نہ کوئی آپ یعنی جواز نکال لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے اب وہ گنجائش نہیں ہے، سیٹ خالی نہیں ہے ہماری، یعنی سیٹیں فلفل ہو گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں رکھتے. اور بھی بہت سارے یعنی ادارے ہیں، ہم کسی اور مزید جانا نہیں چاہتے کسی بھی اس میں، کیونکہ بات طویل ہو جاتی ہے اور پھر ظاہر ہے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آپ اتنا 1 گھنٹہ دیں ڈیلی. تو یہ آپ کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. اگر میں آپ کو بہت ٹائم نکال کے بتا بھی دوں بہت زیادہ ڈیٹیل تو آپ کہیں گے کہ بھائی بات بہت لمبی کر دی، اتنی لمبی کیوں کھینچی. اتنی لمبی نہیں، مختصر بات کریں. مختصر بات وقت نہیں ہے، ظاہر لوگ مصروف ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ ڈراموں کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت ٹائم ہے. بڑے بڑے کلب میں آپ جو ہے جاتے ہیں اور بہت سارے ایکٹیویٹیز میں آپ حصہ لیتے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے کیونکہ آپ نے ظاہر پرائیورٹی جس کو دی ہے اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، جس کے لیے نہیں تو نہیں ہے ٹائم. بہرحال تو انسان کے یا انسانوں کے جو معاملات ہیں اس میں آپ کبھی جرا بحث نہیں کرتے کہ ایسا قانون کیوں بنایا. ٹھیک ہے، یہ کیا طریقہ ہے. انٹر ہو، ہائی اسکول ہو، اور یا کوئی ہائر ایجوکیشن حاصل کر کے آیا ہو، سی اے ہو، ایس سی سی اے ہو، ایم بی اے ہو، کچھ بھی ہو، تو سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیں. ایسا نہیں ہوتا تو آپ کبھی بھی اس پہ آواز نہیں اٹھاتے. یار یہ کیا رول بنایا آپ نے، تو غلط ہے. یعنی اپنے اصولوں کو آپ چینج کریں. ٹھیک ہے، سب کو ایک ہی اس میں کھڑا کر دیں آپ. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، نہیں ہوتا اور آپ کبھی بھی اس پہ آواز بھی نہیں اٹھاتے اور اٹھانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بات ہی ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک ان پڑھ کو، ایک پڑھے لکھے کو، ایک دونوں کو ایک ساتھ کرتے ہیں. ایسا کیسے ممکن ہے؟ نہیں ہے ممکن نا. تو جب نہیں ممکن ہے تو پھر آپ اپنے مالک کے لیے کیوں مشورے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا، ویسے کیوں نہیں کیا، کیوں کہتے ہیں ایسا. ٹھیک ہے، اتنے سارے سوالات کس کے لیے؟ اپنے مالک کے لیے. جبکہ آپ کا اتنا دماغ بھی نہیں ہے، آپ کو اس مالک نے آپ کو اتنا دماغ ہی نہیں دیا کہ آپ اس تک آپ کی رسائی ہو. تو پھر آپ تو شیشے کے 6 گلاسوں کا ڈبہ یا پیالے یا تشتریاں یا آپ مٹی کے کچھ برتن خریدتے ہیں تو آپ ان کو سب نکال کے دیکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ڈبہ نکال، ڈبے سے ایک گلاس نکال کے دکھاؤ، مٹی کا برتن، یا یہ کہ آپ ایک کیا کہتے ہیں اس میں جیسے پیسے جمع کرتے ہیں، گلک، وہ بجا کے دکھاؤ، چٹکا تو نہیں ہے، ٹوٹا تو نہیں ہے. یعنی آپ تو 100 200 500 جب خرچ کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی بہت زیادہ احتیاط سے خرچ کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے 1000 روپے اس کو دیے، 500 اس کو دیے اور اس کے بدلے میں میں نے کوئی ردی چیز لے لی، یعنی یوز لیس چیز لے لی، بیکار، جو ہمارے کام کی نہ ہو. آپ ذرا اس پہ غور کیجیے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ٹیسٹ کیوں لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی ظاہر ہے، ورنہ تو سب کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ میں بھی جنت میں جاؤں گا، میں بھی جاؤں گا، میں جہنم میں کیوں آ گیا. ٹھیک ہے، تو وہاں بھی ظاہر ہے لوگ پھر زبان تو ہوگی، زبان کے آپ سارے اعضاء ہی بولیں گے. تو اب جب بتائیے آپ کے اللہ تعالیٰ بھی تو آپ کا ٹیسٹ دے کے دیکھیں گے کہ بھائی یہ برتن ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، جو زبان سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اندر سے منافق ہے. تو بتائیے کہ عزم صادق والے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا. ٹھیک ہے، اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے اللہ کی راہ میں نکلنا ہے
اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا اس نے، بلکہ وہ ظاہری اور باطنی طور پر اللہ اس کے رسول کے ہمدرد اور خیرخواہ ہیں، اور اس نے یہاں دو قسموں میں سے ایک ہی کے ذکر پر اکتفا فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہم تلاوت کر چکے ہیں، اللہ نے فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ وہ ناپاک کو پاک سے علیحدہ کرتے، یہ اللہ کی سنت ہے، ناپاک اور پاک دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے۔ اور سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ ضرور معلوم کریں گے جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، اور ان کو بھی ضرور معلوم کریں گے جو جھوٹے ہیں۔ تو یہاں پر جو بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے، مسلسل یعنی جب جہاد کی بات، جہد کی بات، جد و جہد کی بات، محنت کی بات، کوشش کی بات، لڑنے جھگڑنے کی بات، جب بھی یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو اس طرح کی باتوں کا، لڑنے کا، اپنی راہ میں نکلنے کا حکم دیا تو اس نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ اس میں فلسفہ اور حکمت یہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کر کے، ٹیسٹ کر کے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے فرما بردار کون ہے اور نافرمان کون ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دیکھیے بغیر ٹیسٹ کے معلوم نہیں ہوتا، لڑنا جھگڑنا تو مسلمانوں کو پسند ہی نہیں ہے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، نام نہاد نہیں کہ جو اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، کاغذی مسلمانوں کی بات نہیں کر رہی، حقیقی مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، خضروں پودوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، جو پودے لگائے جاتے ہیں، جن کی افزائش کی جاتی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ جو اپنے ارادے سے، اپنی کوشش سے، اپنے یعنی قرآن و سنت کے علم کی روشنی میں ایمان لاتے ہیں، اصل بات ان کی ہو رہی ہے۔ تو بات یہ یہاں پہ یہی ہے کہ اللہ کو تو معلوم ہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو معلوم ہے، تو اب جب اللہ کو معلوم ہے تو پھر مزید یہ کہ ٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو ٹیسٹ کس کے لیے ہے؟ بات یہ ہے، مجھے آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں حالانکہ اب تک جو ہوا اور آئندہ جو ہوگا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو کچھ نہیں ہوا اس کے بارے میں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ ہوتا تو کس طرح ہوتا، وہ ہر چیز کے بارے میں اس کے ہونے سے پہلے ہی جانتے ہیں۔ اللہ کو علم ہے، ٹھیک ہے، میری اور آپ کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، لیکن اس کے علم میں ہے، علم ازلی سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر کچھ بات موجود ہے، اور جب وہ ہو جائے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ اب وہ کس حال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ الہ ہے، وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، اور وہ جو فیصلہ فرما دے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کو سب کچھ معلوم ہے۔ بتائیں کس کو جانا ہے؟ مجھے اور آپ کو، خود اس انسان کو، اس کو گواہ بنایا جا رہا ہے کہ تم خود گواہی دو تم نے کیا کیا، تمہارے حق میں تمہاری گواہی زیادہ معتبر ہے، زیادہ قابل قبول ہے، اس لیے تم خود گواہ بنو پہلے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے دربار میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو یوں نہیں، مجھے موقع نہیں ملا، یوں اگر ہوتا تو میں یوں کرتا، اور یوں نہیں ہوا تو میں نے یوں نہیں کیا، یہ کہنے کا تمہیں جو موقع ہے نا وہ تمہارا جواز، وہ تمہیں دکھایا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن تمہارا رجسٹر جب کھولا جائے گا تو تم یوں نہیں کہہ سکو گے۔ علم کا معنی یہاں پر جاننا نہیں بلکہ جتانا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو بتانا ہے اور پہچان کروانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے والوں کو یا اللہ کے حکم ماننے کو، اللہ کی بات ماننے کو گراں اور مشکل سمجھنے والوں اور اس سے جی چرانے والوں، اس سے روح گردانی کرنے والوں کو بطور زجر و توبیخ، بطور تنبیہ بتایا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ گمان کر رہے ہو کہ تمہارا زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لینا ہی کافی ہوگا، کہ تم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ ہیں اور تم کسی آزمائش سے گزارے نہیں جاؤ گے، کسی آزمائش سے تمہارے اس دعوے ایمان کو پرکھا نہیں جائے گا؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو تم خود فریبی میں مبتلا ہو، خوش فہمی میں۔ خوب کان کھول کر سن لو، عمل کی کسوٹی پر تمہارے ظاہر اور باطن کو پرکھا جائے گا۔ جب تم اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کسی تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں ہو، تمہیں کوئی چوٹ نہیں پڑی، ٹھیک ہے، جب اللہ کے دین کا نقارہ بجا اور تم پر کوئی چوٹ نہیں پڑی، تو پھر تم خود سوچو کہ تمہارا ایمان کیسے تسلیم کیا جائے، کیسے پتہ چلے؟
ہیں؟ سوچا تم نے کبھی کبھی تمہارے نقارے پر چوٹ پڑے گی تو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا، اسلام کے مفاد کے لیے اپنے تمام سابقہ تعلقات اور دوستانہ مراسم کو قربان کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اہل اسلام کے ساتھ اپنے دلی تعلقات کو استوار کرنا ہوگا۔ تو پھر پتہ چلے گا نا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ ایک بات اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر انسان سب سے زیادہ بہتر اور بہترین گواہ اپنے آپ پر خود ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا ضمیر مردہ ہو جائے، اس کا دل کالا ہو جائے تو وہ گواہی نہ دے، وہ اس بات کو نہ سمجھے، لیکن وہ خود زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، مومن ہے یا منافق ہے، وہ کیا ہے وہ زیادہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کے مقابلے میں۔ وہ دھوکے باز ہے، فریبی ہے، بدکار ہے، ٹھیک ہے، وہ دھوکے دیتا ہے، لوگوں کو فریب دیتا ہے، وہ جعلی انسان ہے۔ ہر انسان اپنے بارے میں خود اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ یہاں کچھ چند چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہر انسان کی اپنی گواہی آپ پر زیادہ بہتر اور بہترین ہوتی ہے۔ وہ اینڈ میں آپ کو ایک بات بتائیں گے، تھوڑی سی مختصر سی بات کرنے کے بعد۔ تھوڑا سا پیچھے سے ہم اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں گے، جیسے کہ ہم آیت نمبر 12 کا یہاں پر تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے تلاوت کیا تھا لعلہم ینتہون، ٹھیک ہے، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو وہاں پر جو یہ جملہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کا جو کچھ بھی یعنی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، جنگ ہے، جو ان کا یعنی لڑائی جھگڑے کا مقصد ہے، وہ عام دنیا کے لوگوں کی طرح دشمن کو ستانا اور جوش انتقام یعنی اس کے لیے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا، یا عام بادشاہوں کی طرح ملک گیری نہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ فتوحات ہوں، بس میں بڑا بادشاہ بن جاؤں، بلکہ ان کی جنگ کا مقصد دشمنوں کی خیر خواہی اور ہمدردی، اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اپنی غلط روش سے باز آ جائیں، وہ اپنے مالک کو پہچان لیں، ٹھیک ہے، دنیا آخرت میں عزت پائیں، توبہ کر لیں۔ اصل مقصد ان کا یہ ہونا چاہیے۔ قرآن نے مسلمانوں کو ایک نظریہ دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی نظریہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا؟ خیر، سوچے بھی کیسے، ہمارے پاس سوچنے کا وقت کہاں ہے؟ ہم نے تو سارا ٹائم اپنا فضول میں ہی گزار دیا، بلکہ زندگی بھی فضول میں ہی گزارے چلے جا رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 13 میں مسلمانوں کو جو حکم دیا قتال کا، وہاں ترغیب دلائی، تو فرمایا کہ تم ایسی قوم کے ساتھ یعنی قتال کر رہے ہو، جنگ کے لیے کیوں تیار نہیں ہوگے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا منصوبہ بنایا؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ابتدا بھی انہوں نے کی، وہم براؤکم اول مرنا، ٹھیک ہے، جو بھی کچھ تھا ابتدا کس نے کی تھی؟ انہوں نے تو کی تھی، مسلمانوں نے تو کی نہیں تھی نا، انہی لوگوں سے سب کچھ پہل ہوئی تھی۔ تو اب آپ صرف کیا کر رہے ہیں؟ اپنی دفاع کر رہے ہیں نا، آپ ڈیفینس کر رہے ہیں۔ تو اب جو آپ مدافعانہ کارروائی کر رہے ہیں، تو یہ تو ہر فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے، بدلہ لینا، ٹھیک ہے، مدافعات کرنا، دفاع کرنا، ڈیفینس کرنا۔ یہ کون نہیں کرتا؟ یہ بتائیے، اس کو کوئی جرم ہے؟ یہ اپنے دفاع کے لیے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اگر آپ نے کوئی باڑ لگائی ہے تو کیا یہ جرم ہے؟ اور پیچھے مزید ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ ان سے خوف کھاتے ہو؟ حالانکہ خوف اور ڈر صرف کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ بندوں سے نہیں کہ ڈرنا نہیں چاہیے، دشمن سے ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ اللہ کے ڈر کا جو ہے وہ حق زیادہ ہے۔ لوگوں سے ڈر کا جو آپ کا جو یعنی احتیاطی تدابیر ہے وہ آپ کریں، لیکن اللہ سے ڈرنا، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ کہ کس طرح سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کوئی طاقت ایسی نہیں جو ٹال سکے، اللہ کے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو بتایا مومنوں کو کہ اگر تم مومن ہو تو غیر اللہ سے ایسا خوف کھانا جو احکام شرعیہ، شریعت کی ادائیگی میں حائل ہو سکے، رکاوٹ بن جائے، کسی مومن مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اور 14ویں اور 15ویں آیت میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مسلمانوں کو جو اللہ کی راہ میں نکلنے کی ترغیب دی جا رہی تھی، ایک دوسرے عنوان سے دی گئی، جس میں چند چیزیں بتلائی گئیں۔ اول یہ کہ اگر تم ان سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، اور یہ اپنا قوم جو ہے اپنے اعمال بد کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق تو ہو ہی چکی ہے، اور پچھلی قوموں کی طرح اب آسمان اور یا زمین سے عذاب نہیں آئے گا، بلکہ اب جو عذاب کی صورت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹولے کو دوسرے ٹولے کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔
آپس میں خود ہی کیا ہے گتھم گتھا ہے، جو ہم حالات حاضرہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے پہ ظلم ڈھا رہے ہیں. اگر یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک دوسرے پہ ظلم ڈھا رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان پر، ایک جماعت دوسرے جماعت پر ظلم ڈھا رہی ہے. ظلم کی انتہا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ایسی ظلم و بربریت کہ اگر فرعون بھی آ جائے تو وہ کہے کہ یار میں نے تو خامخواہ اتنے بچوں کو قتل کیا ہے، کتنا آسان طریقہ تھا، ٹھیک ہے، میں تو خامخواہ بدنام ہو گیا. سوچو ذرا، آج کلمہ پڑھ کر تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کبھی سوچا اس پر؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ایک صورت ہے جو ایک دوسروں کے ہاتھوں سے لوگ مزہ چکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ اور بندی بنائیں، اپنے مالک کی پہچان عطا کریں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو حکم دیا تو کسی سے لڑنے کا تو اس لیے نہیں کہ آپ کو غصہ آیا تو آپ کسی کو مارنے لگ جاؤ، ٹھیک ہے، اپنا غصہ کسی پہ اتار دو جا کے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کی اصلاح اور ہدایت آپ کا مقصد ہو. آپ لوگوں کی ہدایت کو اپنا مقصد بنائیں، ان کی اصلاح کو اپنا مقصد بنائیں. اپنی نیت کو خالص رکھیں. جب آپ اپنی نیت کو اللہ کے لیے صاف کر لیں، خالص کر لیں، اور محض اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے آپ کا لڑنا ہو، جینا ہو، مرنا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسی صورتیں پیدا فرما دیتے ہیں کہ جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب و کامران ہو جاتی ہے. میں اور آپ ہمیشہ اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم ہر کام اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کریں، اور ظلم کو تو اپنی زندگی سے آپ نکال دیں. کسی کے ساتھ بھی آپ کوشش کریں کہ آپ سے ایک رتی کے برابر، ذرے کے برابر بھی ظلم نہ ہونے پائے. اس بات کا تو خیال رکھیں. کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے، اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا، یاد رکھیے گا. اصلاح اور بات ہے، اور اپنا جائزہ لینے کے لیے آپ خود کافی ہیں. مثال کے طور پر ایک آخری بات میں آپ سے کروں کہ اگر کہیں پر کیمرہ لگا ہوا ہو اور آپ وہاں پر چوری کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور کیمرے میں آپ کی ویڈیو بن چکی ہو، اور کیمرے میں آپ کے فوٹیج جو ہیں وہ آپ کی آ چکی ہوں، تو آپ بتائیے کہ اب اگر آپ ڈینائی کرتے ہیں کہ نہیں میں نے تو چوری نہیں کی، میں نے تو یہ غلط کام نہیں کیا، جو یہ ویڈیوز بنی ہیں یہ غلط ہیں، ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کو وہ تصویر اور وہ ویڈیوز دکھا دی جائیں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ گواہی تو خود آپ کے سامنے، آپ خود گواہ ہیں، آپ خود گواہ ہیں کہ یہ کون ہے، اس شکل میں کون ہے. آپ کی شکل، تصویر بھی صاف ہو، ویڈیو بھی صاف ہو، تو پھر آپ بتائیں. تو آپ کا امتحان اس لیے لیا جا رہا ہے. امتحان، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ کا ایک قانون ہے. آپ نے دنیا میں بھی ایک قانون بنایا ہوا ہے. آپ نے اپنے جب ملازم اپنے گھر میں رکھتے ہیں ایک چھوٹے سے کام کے لیے صرف 5,000 روپے تنخواہ اگر آپ اپنے ماسی کو دیتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں. تو آپ بتائیے اگر وہ 5,000 والی بھی اگر آپ کے گھر میں چوری کرے تو کیا آپ برداشت کرتے ہیں؟ آپ کے گھر کے لیے مخبری کرے تو کیا آپ برداشت کرتے ہیں؟ تو پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں یوں ہی کیوں نہیں ڈال دیتے؟ آپ اپنا سبق اس میں خود نکالیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو آپ پڑھیں، سمجھیں، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو آپ سچے پیغام کو سچائی کے ساتھ آگے پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہماری دستگیری فرمائے.